اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج 17ویں پارے کی تلاوت ہوئی اور جس میں سورہ انبیاء اور سورہ انبیاء کے علاوہ سورہ حج کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ انبیاء میں نام سے ظاہر ہے زیادہ تر انبیاء کرام کا ذکر ہے، کچھ تفصیلاً اور کچھ اجمالاً۔ کچھ انبیاء کرام کی حیات طیبہ پہ روشنی زیادہ پڑی ہے، کچھ کا ذکر فقط اجمالاً ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے علاوہ اور بھی حضرت ذوالکفل علیہ السلام، بہت سے انبیاء کرام کی زندگی پر سورۃ الانبیاء میں روشنی ڈالی گئی ہے، اور سورہ حج میں حج کے کچھ احکامات بیان ہوئے ہیں۔ سورہ انبیاء کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب تر ہو چکا ہے، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، حالانکہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں جو اکثر مفسرین کی رائے ہے اس آیت کے بارے میں کہ یہ آیت ہوئی نازل تو کفار کے حق میں ہوئی، لیکن اس کے مخاطب تمام لوگ ہیں۔ الناس کا ذکر آیا ہے، ناس میں مسلم کافر سب کے سب ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، حالانکہ ہم سب غفلت میں بیٹھے پڑے ہیں۔ حساب کا وقت قریب آنے کا مطلب یہ کہ قیامت قریب تر ہو چکی ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی، دنیا بنے ہوئے بہت دن ہو گئے، ہزاروں سال بیت گئے، لیکن اب دنیا ختم ہونے میں زیادہ وقت اور زیادہ وقفہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو تحقیق ہے اس تحقیق کے مطابق دنیا کی عمر اب 500 سال بھی نہیں بچی ہے، 500 سال کے اندر اندر دنیا ختم ہو جائے گی۔ قیامت کی بہت ساری نشانی آ چکی ہے، کچھ آنے والی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حساب کا وقت، لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ فرض کریں آج میری زندگی کا 1 سال گھٹتا ہے، مطلب میری عمر آج 1 سال، 28 سال میری عمر ہے، آج میں 29 سال کا ہوا، تو یہ 1 سال جو میری زندگی کا بڑھا، ایک تو شکل یہی ہے کہ 1 سال بڑھا، لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ میں قیامت سے 1 سال اور قریب آ چکا۔ میری زندگی جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھی، بالفرض اگر میری عمر 40 سال تھی تو اب 40 سال میں میری زندگی کا 1 سال اور گھٹ گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے آدمی دن بدن اپنے حساب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ 1 دن اس نے گزارا تو اپنی زندگی سے 1 دن اس نے کم کیے اور حساب و کتاب سے 1 دن اور قریب آ گیا۔ تو جو آدمی حساب و کتاب سے اتنا قریب ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ لیکن اللہ فرماتا لوگ کیا کر رہے ہیں، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، غفلت میں منہ پھیرے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو غفلت میں ہے، دوسرا منہ پھیرے ہوئے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں اس آیت، یہ آیت 100% ہم لوگوں پہ صادق آ رہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کے اچھے خاصے حصے گزار چکا ہے، لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی، اتنا خیال نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھ کر کبھی اس بات پہ غور کریں کہ عمر کے جتنے حصے، جتنے سال، جتنے دن ہم نے گزارے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے جتنا فائدہ اٹھایا ہے، اور مزید برآں جتنے گناہ کیے ہیں، ان سب کا حساب اللہ کے حضور دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے غفلت میں پڑے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو ہنسی مذاق میں اسے سنتے ہیں، کھیل کود میں سنتے ہیں۔ یہ بھی 100% ہم پہ صادق آ رہی ہے۔ ہم قرآن کی آیتیں سنتے ہیں
تو فقط ہمارے لیے اتنا کافی تھا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اسے ہم سمجھیں اور عمل کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم قرآن کیسے سنتے ہیں؟ چاہے نماز میں، چاہے تراویح میں، چاہے عام تلاوتوں میں، چاہے موبائل پہ، کتنا خیال ہمیں اس بات کا آتا ہے کہ ہم جو تلاوت سن رہے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کھیل کود میں سنتے ہیں، تقریباً ہم لوگ ویسے ہی ہیں، کھیل کود میں سن رہے ہیں۔ تو یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ نازل کھیل کود کے لیے نہیں ہوا، تمہاری واعظ و نصیحت کے لیے ہوا ہے، تمہیں تمہاری حقیقت بتانے کے لیے ہوا ہے۔ تو سورہ انبیاء کی شروعات ان آیتوں سے ہے، اور یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 48 سورہ انبیاء کی ہے۔ اللہ فرماتا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ زِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا إِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ یہ بھی قیامت سے متعلق ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن ناپ تول کے لیے میزان عمل قائم کریں گے، فیصلے کے لیے، حساب کے لیے ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میزان عمل ایک پلڑا ہے، آج کل ہم لوگ بھی سامان تولتے ہیں پلڑے میں، اس میں صرف عمل تولا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہم میزان عمل قائم کریں گے قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، تو کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ جس نے جتنی نیکیاں کی ہے وہ ساری نیکیاں ایک ایک کر کے اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور جس نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے اس کے دوسرے پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل کیا ہے، رائی کے دانے کے برابر ہم اس عمل کو بھی لائیں گے، کوئی ایک عمل چھوڑا نہیں جائے گا۔ دوسری جگہ فرماتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکیاں کی ہوں گی وہ دیکھے گا، ذرہ برابر گناہ کیے ہوں گے وہ دیکھے گا۔ آج گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، آج کا ہی حساب کرنے بیٹھے فجر سے اب تک کتنے گناہ کیے یاد نہیں ہے ہمیں، آج کا، صرف آج کا، زندگی بھر کا تو جانے دیں، آج کا گناہ ہمیں یاد نہیں ہوگا، لیکن دو چار نیکیاں اگر بھولے سے ہو گئی وہ بڑا یاد رہتا ہے۔ آج فلاں صاحب کی میں نے مدد کر دی، فلاں صدقہ کر دیا، فلاں مسجد کی تعمیر میں 2-4-10 اینٹ کے لیے پیسے دے دیے، فلاں مدرسے کے کام میں حصہ، یہ بڑا یاد رہتا ہے، اپنے پاپ یاد نہیں رہتے۔ اللہ فرماتا ہے تم نیکیاں گنتے ہو، فرشتے تمہارے ایک ایک کر کے گناہ بھی گن رہے ہیں، اور جو بھی تم نے کیا ہے قیامت کے دن وہ سب لائے جائیں گے۔ فرماتا ہے وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا ہر عمل محفوظ ہے، تم نے ذرہ برابر نیکی کی ہو یا گناہ کیا ہو وہ اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے، مکتوب ہے، محفوظ ہے، اور ان سب کی کو سامنے رکھتے ہوئے تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے اور ہم سبوں کو جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں یہ۔ آگے میں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بہت سے انبیاء کرام کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 52 سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، قدر تفصیل سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یاد کرو جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا یہ کون سی مورتیاں ہیں جس کے سامنے تم ادب سے بیٹھے رہتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش عقل سنبھالی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم، آپ کے خاندان والے یہ سب مورتی کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن تک آسمانی مذاہب جتنے ہیں دنیا میں موجود سب کا شجرہ پہنچتا ہے، چاہے یہودی ہوں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اصل مانتے ہیں،
چاہے عیسائی ہوں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اصل مانتے ہیں، اور مسلمان تو اپنی اصل مانتے ہی ہیں۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عرب ہوئے اور ان کی اولاد میں ہمارے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل ہوئے، اور یہ یہودی اور عیسائی یہ دونوں بنی اسرائیل سے ہی کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تینوں آسمانی مذاہب والوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے ہوش شکل سنبھالی تو دیکھا ارد گرد لوگ مورتی پوج رہے ہیں۔ اچھا، مورتی پوجنے سے اب آج کل ہندوستان میں لوگ مطلب یہ نکالتے ہیں کہ وہ وہی کرتے تھے جو ہم کرتے تھے۔ ہندوستان میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہندو تھے، مسلمانوں کی کتابوں میں بھی یہ دیکھ لو وہ بھی مورتی پوجتے تھے۔ مورتی یقیناً پوجتے تھے، دنیا میں مورتی پوجنے کی شروعات تو ہوئی، لیکن ہندوستان میں جو مورتیاں پوجی جاتی ہیں وہ مورتیاں عرب میں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں پوجی جاتی تھی، ان کا الگ سسٹم تھا۔ تو اگر کوئی انہیں گھسیٹ کر ہندو بنانا چاہے گا تو اسے زور زبردستی ہی کہہ سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، یا پھر جہالت کی پیداوار۔ خیر، مورتی کی پوجا ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو اپنے باپ سے کہا، اکثر مفسرین کی رائے یہاں ابھی سے مراد ہے امی ہی، اپنے چاچا سے کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں کئی جگہ لفظ اب کا استعمال ہوا ہے، اور جو اب کا استعمال ہوا ہے، اب کے معنی باپ، دراصل ان کے چاچا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بھی چاچا کو ابو بولتے ہیں، ابا بولتے ہیں، بہت سارے استعمال ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ اہل سنت کی تحقیق اور اہل سنت کے عقیدے کے مطابق مسلمان تھے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام ہیں ان کے باپ جو ہیں وہ کافر نہیں ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے بھی والد ہوتے ہیں، شجرے میں، اسی میں شجرے میں آتے ہیں۔ اور حضور فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کے آباء و اجداد میں کسی کو کافر و مشرک نہیں رکھا۔ تو اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہاں اب سے مراد ام ہے، یعنی چاچا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت پرستی دیکھی تو اپنے قوم سے، اپنے خاندان والوں سے کہا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کون سی مورتیاں ہیں جس کے سامنے آسن مارے بیٹھے رہتے ہو، عبادت کرتے ہو جن کے سامنے ادب سے بیٹھتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، بولے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم بھی پوج رہے ہیں، باپ داداؤں کو دیکھا ہے۔ دلیل کچھ بھی نہیں، مورتی پوجنے والوں کے پاس ویسے بھی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کل تھی نہ آج ہے۔ باپ داداؤں نے پوجا، ہم بھی پوج رہے ہیں، ہم اللہ کو پوجتے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے، کیونکہ سب سے بڑا صرف ایک ہو سکتا ہے، سب سے بڑا صرف ایک ہو سکتا ہے، دو ہوگا ہی نہیں، دو ہوگا تو پھر ایک چھوٹا ہوگا ایک بڑا ہوگا، سب سے بڑا صرف ایک ہو سکتا ہے اور وہ ایک اللہ ہے۔ اور انسان مخلوق کے سامنے تو نہیں جھک سکتا۔ ہم نے خود سے ایک مورتی تیار کی اور خود اس کو سجدہ کرنے لگے، نہیں، انسان اس کے سامنے جھکے گا جس نے اسے بنایا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا، تو وہ لوگ کہنے لگے وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کی ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ، تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اب ظاہر ہے کہ یہ بات سنے خاندان والے تو بھڑکیں گے، ابے تو ہمارے یہاں کیا بولیں گے لوگ، آج کا بچہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا یہ بتائیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم گمراہ، ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، تو آپ کے پاس کسی سچے خدا کا پتہ ہے یا بس مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کہا قالوا اجئتنا بالحق، کیا آپ کوئی حق لے کر آئے ہیں، سچے خدا کا ایڈریس ہے آپ کے پاس، ام انت من اللاعبین، یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، آپ نے فرمایا بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے اسے بنایا ہے۔ میرے پاس صحیح خدا کا ایڈریس ہے،
صحیح رب صحیح مالک کا ایڈریس ہے، اور وہ یہ کہ تمہارا میرا ہم سبوں کا رب وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، وہ نہیں جس سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر تم نے تیار کر دیا، کسی پتھر کو تراش کر ایک مجسمہ بنا دیا، مجسمہ اچھا لگا تو چلو خدا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس پر گواہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس پر گواہ ہوں کہ خدا وہی ہے جس نے سب کو بنایا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ کچھ برا کروں گا بعد اس کے کہ تم پھر سے پلٹو۔ دراصل معاملہ یہ ہوا، یہ سب باتیں ہو گئی، کئی مناظرے ہوئے، کئی مباحثے ہوئے، اس کے بعد ہوتا یہ تھا، ان لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ کو ہمارے خدا پسند نہیں ہے، کل ہمارے یہاں ایک بڑا میلہ لگتا ہے، چلیے میلے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا چلیے میلے میں، وہاں آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے مذہب میں کتنے مزے ہیں۔ بھئی آج کل لوگوں کے مذہب میں مزے ہی ہوتے ہیں، عبادتوں میں گانے، عبادتوں میں ڈی جے، عبادتوں میں بدکاریاں، شراب پیے پگلائے پڑے ہیں، کہا ہے بھئی بلے عبادت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آئیے میلے میں دکھاتے ہیں ہماری عبادت میں کتنے مزے ہیں ہمارے مذہب میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں جانے والا، تم لوگ جاؤ۔ گئے وہ لوگ، کچھ کمزور یا بوڑھے قسم کے لوگ پیچھے رہ کے جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے وہاں سے، آپ نے فرمایا میں تمہارے خداؤں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں دیکھو۔ کچھ لوگ سن لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر گئے اور اپنے کلہاڑی نکالی جس سے درخت کاٹتے ہیں، نکالی، نکالنے کے بعد بت کدے میں گئے اور جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے سب کو توڑ دیا اور بڑے والے بت کے کندھے پر کلہاڑی لگ کے لوٹ آئے۔ اچھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ میلہ سے جب لوٹتے تو لوٹ کے سیدھے بت کدے میں پہنچتے، زیارت وغیرہ کرتے اپنے حساب سے، پھر لوٹتے۔ آئے تو دیکھ رہے سارے چھوٹے چھوٹے خداؤں کا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کا سر پھوٹا، کسی کی ناک کٹی، کسی کا کان کٹا، اور ایک جو سب سے بڑا ہے وہ کندھے پہ کلاڑی لیے کھڑا ہے۔ اب پریشان، پورے میں ہنگامہ ہو گیا، ارے بھیا یہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بیان کرتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے بڑے بت کے، تاکہ وہ اس سے سوال کریں۔ خیر اس کے بعد سارے لوگ جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد بھائی کس نے توڑا کس نے توڑا، تو جو بوڑھے لوگ سنے تھے انہوں نے کہا دیکھو توڑا کس نے، دیکھا تو میں نے نہیں ہے، لیکن وہ جو ابراہیم ہے نا اس کو بولتے ہوئے سنا تھا کہ تمہارے خداؤں کی بڑی درگتی کروں گا۔ مسئلہ نمرود کے یہاں پہنچا، نمرود بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، بلایا گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، بولے کن لوگوں کس نے ایسا کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ، بڑا ظالم آدمی ہے، بڑا ڈھیٹ ہے، توڑ ڈالا خداؤں کو۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو انہوں نے کہا، کچھ بوڑھے لوگوں نے کہا، ہم نے وہ ایک نوجوان کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ کچھ برا سلوک کروں گا تمہارے خداؤں کے ساتھ، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، معاملہ پہنچا فرعون کے پاس، کہا بلاؤ اسے لوگوں کے سامنے تاکہ گواہی گزرے کہ واقعی وہ مجرم ہے یا نہیں ہے۔ بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بلانے کے بعد سوال ہوا، اللہ فرماتا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم۔ بلانے کے بعد جس طرح مقدمہ ہوتا ہے مقدمہ قائم کیا گیا اور پوچھا گیا ابراہیم یہ تم نے کیا ہے ہمارے خدا کے ساتھ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا، آپ نے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ابے دیکھو بڑا والا لیے کھڑا ہے، کلاڑی تو اس کے کندھے میں ہے، سوال مجھ سے کر رہے ہو؟ ارے اسے برا لگا، اسے رہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے کو پوچھ رہے ہو تم نا، اسے برا لگ گیا، تو ہو سکتا اسی نے توڑ دیا ہو، پوچھو ذرا اس سے، اگر جواب دے تو۔ کیا کرے بیچارے اس سوال کے جواب میں؟ آپ نے فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، اگر وہ جواب دے تو پوچھو اس سے، بولے اگر وہ تو۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو وہ لوگ اپنی طرف پلٹے اور بولے کہ تم ہی لوگ ظالم ہو۔ دراصل انہوں نے یہ جواب سننے کے بعد ہکے بکے ہو گئے، اب کہیں گے کیا؟ تو آپس میں کہنے لگے یار ہم ہی غلط ہے، مورتی پوجنے چلے تھے، ہم مورتی پوجنے چلے تھے، نہیں ہم ہی غلط ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا۔ ثم نكسوا على رؤوسهم قد علمت ما هؤلاء ينطقون، لیکن کب تک یہ اچھا خیال زیادہ دیر ٹکتا تھوڑی ہے،
اس کے بعد پھر پیچھے پلٹے اور بولے ابراہیم تم نہیں جانتے کہ مورتی بات نہیں کرتی، ہم اس سے کیا پوچھیں؟ مورتی سے پوچھنے کہہ رہے ہو، ہم کیا پوچھیں؟ مورتی بات کرتی ہے کیا؟ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، آپ نے فرمایا مورتی بات نہیں کرتی، بڑا افسوس ہے تم خدا کو چھوڑ کے انہیں پوجتے ہو جو نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ ابے جن کے خود جو توڑ دیے گئے وہ نہیں بتا سکتے کس نے توڑا، تمہارے ٹوٹے پھوٹے کا کیا علاج کریں گے؟ جو ٹوٹے پڑے ہیں اوندھے منہ انہیں کوئی بچانے والا نہیں، تمہیں کیا بچائیں گے یہ؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، آپ فرماتے اگر تھوڑی بھی عقل ہے تمہارے پاس تو تف ہے تم پر اور تمہارے ان خداؤں پہ۔ خود سے بنائی مورتی کھڑی کر دی اور خود شروع ہو گئے جے جے کرنا، معاملہ بگڑ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو توڑ دیا، انہیں پتا تھا کہ انہوں نے ہی توڑا ہے، اور دوسرا یہ کہ جواب بھی اتنا سخت۔ معاملہ نمرود نے کہا دیکھو اب اپنے خداؤں کی عزت بچانا چاہتے ہو تو اسے جلا دو۔ نمرود نے سارے لوگوں سے مشورہ کیا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، آتش نمرود میں، بڑا مشہور مقولہ۔ کہا کہ اپنے اپنے خداؤں کی عزت بچانا چاہتے ہو، اب ایسے خدا جن کی عزت یہ نہیں بچانی پڑے، وہ خدا کس کام کا؟ بھائی خدا ہماری عزت بچاتا ہے نا، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ وہاں کیا مشورہ ہوا؟ اب اپنے خداؤں کی عزت بچانی ہے تو اسے جلا دو، تاکہ دوسرا پھر کوئی ہمت نہ کرے خداؤں پہ انگلی اٹھانے کی۔ ایک تو اندھ بھکتی تم کرو، دوسرا اگر سوال کرے تو اسے جلا دو۔ آج بھی تقریباً یہی ٹرینڈ ہے، اندھ بھکتوں سے سوال کر کے دیکھیے پھر پتا چلے گا، فوراً یو اے پی اے لگوا دیں گے۔ تو بولے قالوا حرقوہ، سب نے مشورہ کر کے کہا اسے جلا دو۔ کسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جلا دو۔ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اگر اپنے خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو ایسے ہی مدد کرو، اپنے خدا کی، خدا کی مدد کرو۔ ابے وہ کیسا خدا جس کی مدد کرنی پڑے؟ ہمارا خدا وہ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، زندگی بھی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی، ہر آن ہر لمحے ہر گھڑی۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، تب بھی ہمارا معاون و مددگار وہی تھا، ہمیں رزق پہنچاتا تھا، ہماری سانس اندر اور باہر جانے کا نظام اس وقت وہ چلاتا تھا جب ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور جب ہم مٹی میں مل جائیں گے ہمارا جسم، تب بھی ہمیں جو مدد کی ضرورت پڑے گی اس رب العالمین سے ہی مدد پہنچے گی۔ لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ اپنے خداؤں کی لاج بچاؤ، ان کی مدد کرو۔ خیر طے ہوا کہ بھئی اب ان کو جلا دینا ہے، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ ایک عمارت بنائی گئی ایک گاؤں میں آبادی سے ہٹ کر، اور 1 مہینے تک اس میں لکڑیاں جمع کی گئی، ہر طرح کی لکڑیاں جو خوب جلے اور خوب آگ بھڑکتی ہو اس میں۔ اس کے بعد آگ جلائی گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ آگ اتنی بھیانک تھی اور اتنی تیز تھی کہ فضا میں جو پرندے اڑتے تھے نیچے جل رہی آگ کی تپش سے اگر اوپر سے گزر جاتے تو جل بھن کر گر جاتے تھے۔ اب آگ کس کے لیے تیار ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور ایک منجنیق بنایا گیا۔ یہ منجنیق ہوتا کیا ہے؟ ایک مشین بنائی جاتی تھی پتھر وغیرہ پھینکنے کے لیے۔ عام طور پہ اگر ایک شہر والے یا ایک ملک والے دوسرے شہر کے قلعے پہ حملہ کرتے تو قلعہ توڑنے کے لیے پتھر پھینکا جاتا تھا، توپ سمجھیے آج کے زمانے میں توپ ٹائپ۔ وہ بنایا گیا اس لیے کیونکہ آگ اتنی ہے کہ کون ڈالے گا وہاں، تو دور سے منجنیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر آگ میں پھینکا جائے۔ منجنیق تیار ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھینکے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا کہ آپ کی کوئی حاجت ہو تو کہیے، میں اللہ سے عرض کروں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کافی ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے، جبرائیل نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنی حاجت خود اللہ سے کہہ دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں کیا کہوں، کیا وہ میری حالت سے واقف نہیں؟ یہ ان کی شان تھی، وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست۔ ہمارے لیے کیا بھیا، مصیبت پڑی دعا کرو، نہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ فرشتہ آئے پوچھے کہے پیغام ہے اور ہم کہیں نہیں بھیا ہم ٹھیک ہیں۔ بس تھوڑی مصیبت پڑتی ہے پائے استقامت ڈگمگانے لگتے ہیں،
تھوڑی سی ضرورت پڑتی تھوڑے پیسے کے لیے نعوذ باللہ لوگ بدعقیدہ بد مذہب اور بددین ہو جاتے ہیں. حالت ہماری یہ ہے. تھوڑے سے پیسے کے لالچ میں حرام کھانے لگتے ہیں. ہم سے کہاں؟ تو وہ ان کی شان تھی. ہمارا کیا ہے؟ مصیبت پڑتی ہے اللہ سے دعا کرو خدایا بلا ٹال دے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو جو رسی میں بندھے تھے رسی جلی اور آگ کی پوری تپش ختم ہو گئی، لیکن آگ کا رنگ اپنے حال پر باقی تھا. یعنی باہر سے دیکھنے والا یہی کہے گا کہ آگ جل رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر فرق نہیں پڑا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اگر اللہ نے سلامن نہ فرمایا ہوتا، دو لفظ فرمایا ہے کونی بردم و سلاما. بردن کے معنی ٹھنڈ ہونا اور سلامن کے معنی سلامتی والا ہونا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے سلامن نہ فرمایا ہوتا، فقط بردن فرمایا ہوتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ سے انتقال کر جاتے. کیونکہ اللہ کا حکم تھا ٹھنڈ ہو جا، تو وہ انتہائی ٹھنڈی ہو جائے اور کتنی مائنس ڈگری کو پہنچے کسی کو نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈ کے ساتھ فرمایا سلامتی والی ہو جا، ایسی ٹھنڈک جو سلامتی پہنچائے. ورنہ فرض کیجیے آج اگر ٹھنڈی ایسی پڑے 10 ڈگری مائنس میں ہی چلی جائے تو پھر کہیں گے یہ گرمی بہتر تھی. گرمی اتنی پڑے 60 ڈگری ہو جائے گرمی تو پھر کہیں گے ٹھنڈی اچھی تھی. تو ٹھنڈی وہی نفع بخش جو سلامتی والی، گرمی وہی نفع بخش جو سلامتی والی. تو اللہ نے فرمایا ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. فرماتا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. ان لوگوں نے ان کے ساتھ برا کرنا چاہا، ان کے ساتھ فریب کرنا چاہا تو ہم نے انہیں گھاٹے والوں میں کر دیا. یعنی وہ سب کے سب برباد ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مچھر کا عذاب بھیجا. اس کے بعد نمرود پر اور اس کے تمام حواری و جواری پر اللہ تعالیٰ نے مچھر کا عذاب بھیجا. وہ مچھر ایسے تھے جہاں بیٹھتے وہاں کا گوشت کھا جاتے تھے. اور اسی طرح مارے گئے. نمرود کی ناک میں ایک مچھر یا مکھی گھس گئی اور دماغ تک پہنچ گیا. اور اس کے بعد پڑتا تھا دورہ، اور دورہ اس کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جاتا؟ جب دورہ پڑتا تو آس پاس کے لوگ چپل کھول کے مارتے اس کے سر پہ، خوب چپل مارتے پھر جا کے تھوڑا ٹھنڈا ہوتا تھا. اور اسی طریقے سے نمرود مر گیا. اللہ فرماتا ہے اس طریقے سے انہیں ہلاک و برباد کیا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا. اس کے بعد بہت سے تذکرے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت عطا فرمایا آپ نے سنا ہوگا. جنوں کو ان کے تابع کیا گیا، شیطانوں کو تابع کیا گیا، ہوا ان کے تابع، پرندے ان کے تابع. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں جنوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا ان کے لیے کہ وہ جن جو تھے وہ ان کے لیے سمندر میں جاتے تھے اور موتیاں نکال کر لاتے تھے. جنوں سے آپ تعمیری کام کرواتے تھے. یہ مسجد اقصی ہے بیت المقدس میں، یہ جنوں کے ذریعے تعمیر کی ہوئی مسجد ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنوں نے یہ مسجد تعمیر کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکومت عطا فرمائی انہیں، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. ایک اہم بات میں اخیر ذکر کر دوں، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے آپ لوگ واقف ہوں گے، اور ایک جملہ بڑا مشہور ہے صبر ایوب. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر. اللہ فرماتا ہے وہ ایوبا اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور یاد کرو ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی تھی، لیکن آزمائش کے طور پر آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کا مکان گرا اور آپ کی ساری اولادیں بھی اچھی خاصی تھی، ساری اولادیں دب کر مر گئی. آپ کے جائیداد وغیرہ میں آگ لگ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. لوگ آ کر بتائے حضرت ایسا ایسا ہوا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے دیا تھا اس نے لے لیا، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ بیمار پڑ گئے. بیمار پڑنے کے بعد بیویاں چھوڑ کر چلی گئی، دولت ختم ہو گئی، بیویاں چھوڑ کر چلی گئی. کیونکہ زیادہ بیویوں کے رشتے ہمیشہ خلوص کے نہیں ہوتے، کچھ کے رشتے دولت کے بھی ہوتے ہیں. آپ ان کی فرمائشیں پوری کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، وہ آپ کے لیے پھر تم سب کچھ ہے. فرمائشیں پوری نہیں کر سکتے، تم نے کیا کیا ہے میرے لیے آج تک، ہے نا؟ یہی جملہ ہوتا ہے. یہ تجربے کی بات تو نہیں ہے، لیکن حدیث میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اگر تھوڑی تم نے کوتاہی کی، زندگی بھر حسن سلوک کرو،
ایک بات نہ مانو تو سب سے ناشکری ہو جاتی، کہتی ہے تم نے کیا کیا ہے میرے لیے یہ بتاؤ۔ تو بیوی تھی، بیویاں بھی چھوڑ کر بھاگ گئی، ایک بیوی رحمت تھی جو آپ کے ساتھ رہی، آخر وقت تک رہی۔ بہرحال آپ کے جسم میں پھوڑے نکل آئے تھے اور بہت زیادہ تکلیف میں آپ مبتلا ہوئے، بہت لمبے وقت تک بیمار رہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی تھی، یہی دعا اللہ نے جس کا ذکر کیا انہوں نے فرمایا مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، تو رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات عرض کروں، لوگ اس بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نعوذ باللہ، کچھ لوگ کہتے تھے ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، کچھ کہتے ہیں آپ کو جذام ہو گیا تھا، کچھ کہتے ہیں ایسی کوڑ ہوئی تھی کہ آپ کے زخم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، آپ کے جسم میں پھوڑے نکل آئے تھے بس۔ ایک قاعدہ یاد رکھیے گا، کسی بھی نبی کے لیے شریعت کا قاعدہ ہے، کوئی بھی نبی ہو اسے ایسی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی جس بیماری سے لوگ نفرت کرتے ہیں، باعث نفرت ہو۔ جیسے کوڑ کی بیماری، کوڑی کے قریب کون جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا۔ اور ایک نبی کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ نبی جو دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، مقصود ہوتا ہے لوگ قریب آئیں اور ان تک تبلیغ دین کریں، دین کا